فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الجبال، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہیں۔ ان خبروں میں عبرت بھی ہوتی ہے، سبق بھی ہوتا ہے، افسردگی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کیسے۔ تو اس طرح کی مختلف خبروں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلہ دیکھیے، اور ان اچھی نیتوں میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھوں گا اور اس میں دکھائی جانے والی، بتائی جانے والی خبروں سے عبرت حاصل کروں گا، سبق حاصل کروں گا۔ تو امید ہے کہ یہ سلسلہ بھی ہمارے کردار اور ہمارے معاشرے میں بہتری کا سبب بنے۔ آج ہم اپنے سلسلے کا جو آغاز کریں گے، دنیا بھر میں تیز رفتار ٹرینوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پچھلے دنوں ہمارا بھی یورپ وغیرہ کا سفر تھا۔ ایک ایسی ٹرین میں بیٹھنے کا موقع ملا جو تقریباً 300 کلومیٹر پر آور، 296 یا 300 کلومیٹر، 296 سمجھے آپ، کلومیٹر پر آور، یعنی کہ فی گھنٹہ تقریباً 300 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ٹرین تھی۔ مگر جب یہ یہاں عبرتناک ایک خبر دیکھی تو اپنا وہ سفر یاد آ گیا کہ اگر اتنی تیز رفتار گاڑی کو کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے اندر بیٹھے ہوئوں پر کیا بیتے گی۔ یہ ایک خیال آیا جو میں آپ کے ساتھ وہ خیال بیان کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کے تو بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عبرتناک واقعہ الجزائر میں ہوا، اور یہ تیز رفتار ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ آئیے آپ کو اس کی خبر بھی بتاتے ہیں اور وہاں کے مناظر بھی بتاتے ہیں۔ الجزائر میں ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 1 ہلاک 65 زخمی۔
ایک دن خاک ڈالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. عبرت ہی عبرت ہے. اللہ تعالی ہمیں عافیت و سلامتی نصیب فرمائے. جب بھی سفر کریں استغفار کریں، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں، گناہ سے بچ کر سفر کریں. سفر میں بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. بڑی مطلب کہ لاپرواہی والا ماحول ہے. یعنی جہاز ہوا میں ہے اور کوئی نارملی طور پہ عبرت نہیں ہے. ٹرین میں بھی دیکھا، جو باہر سفر کا اس طرح کی ٹرینوں میں بھی سفر کا موقع ملا. آپ نے مدنی چینل پہ کچھ نہ کچھ مناظر دیکھے بھی ہوں گے، لیکن ماحول عبرت والا نہیں ہے. ایک ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ مروں گا تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، غیر مسلم اور کفار ہیں، ان کا تو زندگی کا انداز ہی عجیب و غریب ہے. لیکن مسلمان بھی عبرت نہیں لیتا کہ سفر میں ہوں، نیکی کرتا رہوں، اچھے کام کرتا رہوں، عبادت کرتا رہوں، کم از کم کچھ نہیں گناہ سے بچتا رہوں. ایسا ہے نہیں. کریے. کوئی سفر ہماری زندگی کا آخری سفر بن سکتا ہے اور ہمیں موت کی دہلیز پر پہنچا سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ سفر میں یا دیگر مواقع پر ہونے والا حادثہ ہمیں توبہ کرنے کا بھی موقع دے. لہذا کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ توبہ کا ماحول رکھنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے ملک و بیرون ملک میں دھند، یعنی یہ بھی ایک نیچرلی طور پہ دیکھیے دھند انسان کے کیا آپ کی دنیا کے کسی ملک کی بھی بس میں نہیں ہے کہ وہ فوگ ہو جاتی ہے، دھند ہو جاتی ہے، کلاؤڈ آ جاتا ہے اور اتنا دھواں اور اتنی مطلب کہ کیفیت ہو جاتی ہے. نہ فلائٹیں چل رہی ہوتی ہیں، نہ ٹرینیں چل رہی ہوتی ہیں، نہ روڈ، مطلب زندگی کا سارا نظام مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. اس میں بھی سبق بھی ہے، درس بھی ہے، عبرت بھی ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں، کتنے محتاج ہیں. ہم بہت کچھ کر لیں مگر اللہ تبارک و تعالی یہ قادر مطلق ہے. اس کا کوئی حکم آتا ہے تو بادل آ جاتے ہیں، دھواں آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، ہوائیں چل پڑتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. زندگی کا سارا نظام بند ہو جاتا ہے. فلائٹیں بند ہو جاتی ہیں، سڑک بند ہو جاتے ہیں، موٹر وے بند کر دیے جاتے ہیں، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. اور پھر اس میں مزید عبرت یہ کہ طرح طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس حادثات کے اندر غفلت بھی شامل ہوتی ہے، سستی بھی شامل ہوتی ہے، لاپرواہی بھی شامل ہوتی ہے، اور پھر جو ہونا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر یہ دھند اور فوگ کے حوالے سے کیا احتیاطیں ہونی چاہیے عرض کروں گا. کیونکہ ایک افسوسناک خبر جو باب المدینہ میں تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے آج کے اس حصے میں عبرتناک خبروں میں. یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے باب المدینہ میں. اس کے بھی آپ کو مناظر بھی دکھانے ہیں اور وہ جو کچھ ہوا وہ بھی دکھانا ہے. لیکن فوگ کے ذریعے زندگی کا نظام کس طرح مفلوج ہو جاتا ہے، کس طرح حادثات ہو جاتے ہیں، دیکھیے، سوچئے، سبق حاصل کیجئے، عبرت حاصل کیجئے، اپنی محتاجی کا اقرار کیجئے اور احتیاط کیجئے. آئیے دیکھتے ہیں. چین میں شدید دھند، 200 گاڑیاں ایکسپریس وے پر پھنس گئیں. ہند، دھند کے باعث دہلی میں 25 گاڑیاں ٹکرا گئیں، 2 افراد ہلاک، 25 زخمی. ہند، اتر پردیش میں شدید سردی سے 31 افراد ہلاک. راولپنڈی میں اوور ٹیکنگ کرتے ہوئے 3 گاڑیاں ٹکرا گئیں، 13 زخمی. پنجاب اور KPK میں دھند کے باعث حادثات، 15 افراد جاں بحق. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان
اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. زمین کی خاک پر سونا ہے, اینٹوں کا سرہانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی, نہ بیٹا باپ تے مائی, تو کیوں پھرتا ہے سودائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت و سلامتی نصیب فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکہ اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مدنی مشورے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ہمیں پیغام ملا کہ باب المدینہ کراچی کے میں ٹمبر مارکیٹ ہے, لکڑیوں کی مارکیٹ ہے, اور بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں آگ لگ گئی. اب آگ لگی تو خیر جان پہچان والوں سے پھر رابطے کیے گئے, تو ایک ویڈیو کلپ بھی ہمیں ملا کہ اس طرح آگ لگی ہوئی ہے. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ مدنی مشورہ تھا, ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھی ہمارے ساتھ تھے, اور بھی اسلام بھائی تھے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ وہاں سے چلے. اسی دوران امیر اہل سنت فیضان مدینہ میں ملاقات کر رہے تھے. ہزاروں عاشقان رسول جشن ولادت منانے کے لیے فیضان مدینہ میں جمع ہے. روزانہ مدنی مذاکرے کا رات کو سلسلہ ہوتا ہے, اور عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8 بجے تلاوت, نعت, بیان اور پھر سوال جواب کا سلسلہ رہتا ہے. رات دیر تک 12-1 بجے تک, پھر رات گئے ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے. تو یہ سحری, افطاری, فجر اور یہ سب جاری ہے فیضان مدینہ میں. تو ملاقات جاری تھی. تو اس میں امیل سنت سے وہ آگ کا وہ بیان کیا گیا. پہلے دیکھیں آگ کیسی لگی تھی, پھر وہ آگ کا پہلے میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں کہ آگ کیسی تھی. پھر جیسے ہم کو پتہ چلا تو امیل سنت سے رابطہ کیا, پھر امیل سنت نے دعا کرائی. آئیے پہلے دکھاتا ہوں وہ آگ کیسی تھی. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. زور طوفان ہے, پھنس گئی جان ہے, المدد نا خدا یا رسول خدا. یقیناً یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. کئی عاشقان رسول کی املاک جل کر راکھ کا ڈھیر بن رہی تھی. اس دوران امیر سنت ملاقات کر رہے تھے, تو رابطہ ہوا, تو ہاتھوں ہاتھ ملاقات روک کر پہلے ہی امیر سنت نے ان عاشقان رسول کے لیے دعا کروائی. آئیے اب وہ میں آپ کو دعا دکھاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. باب المدینہ کی مشہور ٹمبر مارکیٹ کے عاشقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اطلاع موصول ہوئی کہ اس وقت ٹمبر مارکیٹ میں بہت ہی بڑی آگ لگی ہوئی ہے. گھنٹوں گزر گئے, آگ قابو میں آ نہیں رہی.
اور ہمارے عاشقان رسول پریشان ہو گئے کہ بیچارے مطلب ان کی دکانیں لکڑی کا، اب چونکہ لکڑی کی مارکیٹ ہے اور لکڑی آگ پکڑ لیتی ہے جلدی، تو اب یہ کہ بہت سارے بیچارے غم زدہ پریشان ہیں. تو اللہ تعالی آپ سب کے حال پر رحم فرمائے. حدیث پاک میں کچھ اس طرح ہے کہ جب آگ لگے نا تو وہ تکبیر کے ذریعے اس کو بجھایا جائے. یعنی اگر سب مل کر اللہ اکبر پڑھیں گے نا بلند آواز سے، اللہ نے چاہا تو آگ بجھ جائے گی. اللہ بس ہمارا ایمان مضبوط کر دے تو انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا. اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے تکبیر پڑھیں گے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آگ بجھ جائے گی انشاءاللہ. اور اذانیں دیں، ادھر قریب میں مسجد ضروری نہیں ہے، قریب کھڑے ہو کر جہاں سے ممکن ہو خوب اذانیں دیں. اللہ یہ بلا آپ کی دور کر دے. اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اپنے ان بندوں پر رحم فرما، ان بیچاروں پر رحم فرما. نہ جانے کتنوں کی تو پوری یعنی کہ کیپٹل جو ہوگی وہ آگ کھا گئی ہوگی، بیچاروں کا گزارا اس پر ہوگا. اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما. الہ العالمین یہ آگ جلدی جلدی قابو آ جائے، یہ آگ بھی ٹھنڈی کر دے اور ہم پر جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی کر دے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ ان عاشقان میلاد پر، ان عاشقان رسول پر رحم فرما، ان مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. جہنم کی آگ سے بھی ہم کو بچا اور اس دنیا کی آگ کے شر سے بھی ہم کو محفوظ فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو الحمدللہ عز و جل امیر سنت نے ان مظلوموں کے لیے، ان دکھیاروں کے لیے دعا بھی کی، اور اسی دوران رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھی اس طرف روانہ ہوئے اور وہاں جا کر انہوں نے جو دکھیارے تھے وہاں عاشقان رسول جماعت ان سے ملاقات کی. آئیے دیکھتے ہیں حاجی عبدالحبیب جب ٹمبر مارکیٹ پہنچے. اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آقا کے عجب وقت پڑا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے. اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آقا کے عجب وقت پڑا ہے. اب وہاں پہنچنے سے پہلے جیسے آپ کو ابھی میں نے عرض کیا کہ امیر سنت نے دعا کرائی، اور یہ بھی ہمارے رکن شورا کو پتا تھا کہ یہ دعا ہوئی ہے، لیکن جب یہ وہاں پہنچے اور وہاں جا کر جو انہوں نے مزید ماحول دیکھا، کیفیت دیکھی، ان کے آنسو دیکھے، ان کے غم دیکھے، ان کے دکھ دیکھے، ان کے املاک کا جلنا دیکھا، ان کے گھروں کا جلنے کا جو بھی ایک اطلاعات تھی وہ جب ان تک پہنچی، انہوں نے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں ٹیلی فون ملایا اور امیر سنت سے انہوں نے پھر دعا کرائی اور تکبیرات بھی پڑھی گئیں. آئیے وہ منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایسا منظر میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اتنی شدید آگ ہے اور بے بسی کا منظر ہے. جس کو دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھ میں آنسو ہیں، دل بے قرار ہے. کچھ تو وہ ہیں کہ جن کی اپنی دکانیں ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جن کی دکانیں نہیں لیکن دل ان کا بھی رو رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں جن کی دکانیں، جن کا اسباب ان کے سامنے جل رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے. اور آگ اتنی شدید ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. مناظر آپ خود دیکھ رہے ہوں گے، فائر بریگیڈ آ رہے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب اللہ ہی کی طرف سے کوئی مدد ہو تو یہ آگ بجھ جائے گی.
ورنہ اب آس پاس کی بلڈنگیں خالی کروائی جا رہی ہیں، لوگ اپنے مکان سے نقل مکانی کر رہے ہیں. ہم نے بچوں کو، گھر والوں کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. کون اپنا گھر چھوڑ کر رات کو 4 بجے نکلنے پر خوش ہوتا ہے؟ کتنا افسوس ہوگا ان کو. اب یہ دل میں خیال بھی ہوگا کہ جس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نقصان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. وہ لوگ جو رات مالدار تھے، اب ان کا سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے جل رہا ہے. ہم فقط دعا ہی کر سکتے ہیں. میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، خدا کے واسطے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. دنیا میں آپ جہاں کہیں ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو اس آگ کو بجھانے میں ہماری مدد فرمائے، اور جب یہ آگ بجھے اور جن مسلمانوں کا جو نقصان ہوا ہے، رب کریم ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے. اور رب کریم ہر چیز پر، ہر چاہے پر قادر ہے، وہ ان کو اس سے بہتر عطا فرما سکتا ہے. اللہ کرے کوئی جانی نقصان نہ ہو. یہ قریب ہی ایک عمارت، اس تک آگ پہنچ چکی ہے، نہ جانے کتنوں کے گھر ہیں. اللہ کرے کسی کا گھر تباہ نہ ہو. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں بہت شدت کے ساتھ یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کی آگ ہے. ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمیں اس شعلوں کی آوازیں آ رہی ہیں. جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ آج دنیا کی آگ کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں آگے جائیں گے تو کوئی چیز ہم پر نہ گر جائے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا 69 گنا زیادہ سخت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم کی آگ میں داخل نہ فرمائے. دنیا کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے، جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے. ہم تعزیت کرتے ہیں ان اسلامی بھائیوں سے کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی جلدی ان کا یہ نقصان پورا فرمائے. فائر بریگیڈز آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، مدد کے لیے لوگ آ رہے ہیں، مال نکال رہے ہیں لوگ اپنا. بڑی کیفیت ہے. یہ کتنے بجے آگ لگی تھی؟ تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب. 1 بجے کے قریب یہ آگ لگی، اور شاید یہ چند دکانوں سے شروع ہوئی ہے. چند دکانوں سے یہ آگ شروع ہوئی، چونکہ اندر ساری لکڑی کی مارکیٹ ہے، ٹمبر مارکیٹ ہے، تو یہ دکان سے پھیلتے پھیلتے یہ آگ جو ہے یہ ساری دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا اس نے. نقصان میرے میٹھے اسلامی بھائیوں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. امیر اہل سنت نے بھی فرمایا کہ اذانیں دی جائیں اور اللہ اکبر کا ورد کیا جائے. آئیے مل کر ورد کرتے ہیں. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے واقعی یہ خیال آ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. وہی چاہے تو ہماری مدد کر سکتا ہے. ہم بے بس ہیں، وہ بے بس نہیں. ہم کمزور ہیں، وہ کمزور نہیں. وہ قوی ہے، وہ چاہے تو یہ آگ لمحوں میں بجھ سکتی ہے. وہ چاہے تو ان سارے مسلمانوں کا بھلا ہو سکتا ہے. ہم اپنے اسی رب کو مل کر پکارتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. پیارے باپا جان، اس وقت ٹمبر مارکیٹ کے ہم سامنے کھڑے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں عاشقان رسول یہاں جمع ہیں. بڑا درد بھرا منظر ہے. آگ کے بڑے بڑے شعلے بلند ہو رہے ہیں. باپا اسپیکر بھی آن ہے، آپ یہاں والوں کے لیے دعا کر دیں. بے بسی کی تصویر ہے باپا یہاں کے اسلامی بھائی. اس وقت صبر و ہمت رکھیے. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمانے والا ہے، اور ہو واویلا کرنے کے بجائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہیے. حدیث پاک میں یہ ہے کہ تکبیر کے ذریعے آگ بجھاؤ، یہ مضمون ہے حدیث شریف میں. تو اللہ اکبر کہنے سے انشاءاللہ عز و جل آگ قابو میں آ جائے گی. اب اللہ اکبر کی آپ لوگ اگر صدا بلند کرتے رہیں گے، گائے بھول جائیں، تو پھر کوئی اللہ اکبر یاد دلا دے. دیجئے ہمیں اللہ اکبر آپ چند بار پڑھا دیجئے، ہم یہاں مل کر پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ امیل سنت نے دعا بھی کی اور تکبیرات بھی پڑھائی ہیں. آپ بھی وہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حال ذات پر رحم فرمائے. آمین آمین یا رب آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس حدیث پاک کا امیر علیہ سنت نے ذکر کیا تھا، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ جلد 5 میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، صفحہ نمبر 658 پر 658 اور 659.
وہ حدیث پاک یہ ہے کہ جب آگ دیکھو اللہ اکبر کی با کثرت تکرار کرو، وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر کثرت کے ساتھ بار بار کہو۔ یہ حدیث پاک اور اس کا علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کے متعلق وضاحت فرمائی وہ عرض کرنے کی کوشش کی۔ اس کے آگے بھی ایک روایت نقل کی گئی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب تم کسی جگہ آگ بھڑکتی ہوئی دیکھو اور تم اسے بجھانے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو تکبیر کہو کہ اس تکبیر کی برکت سے وہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، چونکہ عذاب قبر بھی آگ کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے تم اپنے ہاتھ سے بجھانے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا اللہ کا نام لو، تکبیر کہو تاکہ فوت ہونے والے لوگ دوزخ کی آگ سے خلاصی پائیں۔ تو یہاں قبر پر جو دفن کرنے کے بعد مردے کو اذان جیسے ہم دیتے ہیں تو اذان میں بھی تکبیر کہی جاتی ہے اور بھی بہت سی فائدے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک صورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر یعنی تکبیر اللہ اکبر یہ آگ کو بجھاتی ہے کہ اگر تم اس کی طاقت بجھانے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو تکبیر کہو کہ اس تکبیر کی برکت سے وہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو جب کبھی آگ لگے تو گھروں میں بھی آگ بازوں کا لگ جاتی ہے، آج کل بھی آگ لگنے کے واقعات بہت بڑھ رہے ہیں اور حقیقت یہ کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، فائر فائٹر کم پڑ جاتے ہیں، پانی کم پڑ جاتا ہے، مگر آگ ہے کہ قابو میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو چلیے اس کا بھی ایک ہمیں کئیوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ پہلی بار علم ہوا ہو کہ تکبیر پڑھنی چاہیے۔ گھر میں بھی جیسے کہ کچن میں آگ لگ جاتی ہے اور بھی دیگر جگہوں پر کپڑوں پہ آگ لگ جاتی ہے، جیسے ہی آگ لگے تکبیرات کا سلسلہ جاری کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ بچوں کو بھی سکھائیے، اللہ اکبر کو بیٹا، اللہ اکبر کو، چیخنا چلانا اس سے آگ قابو نہیں آئے گی بلکہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اگر اللہ نہ کرے گھروں میں آگ لگ جائے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے گھروں میں بھی آگ لگی تھی اور جن کے گھروں میں آگ لگی ان کے بھی تاثرات ابھی آپ کو دکھائے جائیں گے۔ تو جب گھروں میں بھی آگ لگے تو یقیناً ایک فطری طور پر گھبراہٹ ہوتا ہے، لیکن تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی اپنے جان و مال کا تحفظ کرنے کی کوشش کیجئے۔ کہ یہ ہے ہمارے جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی پیچھے کچھ جھاڑیاں تھیں، اب تو نہیں ہے، جھاڑیاں تھی تو اس میں زبردست آگ لگی تھی اور وہ آگ اتنی شدت کی تھی کہ اس وقت مجھے بھی یہ گمان ہوا کہ یہ آگ شاید ابھی گھر کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو ایک گھر کا جو اس وقت گھبراہٹ کا جو ماحول تھا تو وہ ایک تصور میں ہے کہ آگ اور آگ کا گھر میں آنا، اس کے علاوہ بھی چند ایک ایسے آگ کے واقعات کا ذاتی طور پر تجربہ ہے۔ تو اللہ اکبر کی کثرت اپنے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو، گھر کی خواتین کو، چھوٹے بڑوں کو سب کو سکھا دیں۔ اور اگر گھر میں اللہ نہ کرے جیسے کہ گیس کا چولہا ہے اس میں تھوڑا تو مین گیس کی جو سپلائی کی لائن ہے وہ بند کر دیں۔ تو یہ ایک اور تدابیر بھی ہوتی ہیں۔ گھر میں آگ بجھانے کے آلات رکھیے، اس کی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ترکیب لے لیجیے کہ ابھی آگ کے واقعات بے حد، پچھلا عبرتناک خبریں تقریباً پورے کے پورا آگ پر تھا، آگ کے واقعات، اور یہ اتنا زبردست افسوسناک واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر عاشقان رسول پر خاص اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ جن عاشقان رسول کا مال ضائع ہوا، جل گیا، تباہ ہوا، برباد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا ڈیبل بدل دے، انہیں صبر عطا فرمائے۔ اور اس میں یقیناً شکر کے بھی کئی پہلو ہیں کہ جو کچھ جل گیا، جو بچ گیا ہے وہ شکر کا پہلو ہے۔ جن کے گھر میں آگ لگی ہے، جو بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین گھر عطا فرمائے اور ان کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ میں سب کے ساتھ تعزیت بھی کرتا ہوں، دعا بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر بھی دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ ایک کاش کہ یہ دنیا کی آگ جو آج دیکھی گئی، اس آگ کو دیکھ کر ہمیں جہنم کی وہ آگ یاد آ جائے کہ جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔
اللہ تعالیٰ دنیا کی آگ کے بھی شر سے بچائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں ان اعمال سے بچائے کہ جن کے ذریعے انسان جہنم کی آگ میں جلایا جا سکتا ہے، اور ہمیں وہ اعمال کرنا نصیب ہو جائیں جو کہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ تعزیت کا اور کچھ تاثرات کا سلسلہ رہا، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ مل کر پھر انشاءاللہ 12ویں شریف کی نسبت سے 12 بار ہم اللہ اکبر پھر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں دیکھیں جتنے میرے پیارے بھائی یہاں جمع ہیں نا، آپ کے سامنے یہ آگ ہے، یہ اتنی شدید آگ ہے کہ ہم اس کے قریب جانے میں ڈر رہے ہیں، لیکن خدا را اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ یاد کرے۔ یہ آگ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس آگ کو دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کی نیت کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں لمحہ بھر بھی عذاب جہنم میں گرفتار نہ فرمائے اور ان تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ وہاں الحمدللہ جیسے امیر سنت نے فرمایا کہ تکبیرات بھی کہی گئیں اور پھر آپ کے سامنے اذان بھی دی گئی، ان کی غمخواری کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد تعزیت کا بھی سلسلہ رہا، کچھ تاثرات بھی لیے گئے ہیں ان عاشقان رسول کے۔ تاثرات چلا دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر چہرہ ایک الگ داستان سنا رہا ہے۔ کسی کا گھر خالی ہو چکا ہے تو کسی کی دکان جل چکی ہے، اور کوئی بے بسی کی تصویر یہاں پر کھڑا ہے۔ اپنی بے بسی اور اپنی کہتے ہیں اوقات پتہ چل رہی ہے، بڑا کر و فر ہے ہمارے اندر، بڑے پروگرامز ہیں، لیکن پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں، اسی گلی میں ان کا گھر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد علی قادری۔ علی بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں سمرا گلی کے اندر۔ اچھا، اسی گلی میں رہتے جی، ہیں؟ سمرا گلی میں۔ تو یہ آگ کتنے بجے لگی تھی؟ یہ آگ تقریباً ہمیں تو پتہ چلا تھا، ہم تو یہاں پر لائٹنگ وغیرہ کر رہے تھے، تو 1 بجے کے ٹائم پہ ہمیں کچھ وہاں سے لوگ نے آ کے بتایا کہ یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، تو ہم لوگ وہاں پر گئے، یہاں سے 1-2 گاڑیاں باہر نکالیں، لیکن آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ہم آگے نہیں جا سکے تھے۔ پھر فائر بریگیڈ وغیرہ گاڑیاں وغیرہ آئیں، لیکن ان کو کوئی جگہ نہ ملی آنے کی، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ آگ زیادہ تر پھیل گئی۔ اب کیا کیفیت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گھروں سے خالی کر چکے ہیں گھر؟ یہاں رہائش کے تو بہت ہی مقصد کم ابھی خالی کر رہے ہیں۔ یہ گلی جو ہے نا، جو پیچھے کی گلی ہے، یہ تقریباً پوری ختم ہو چکی ہے، تقریباً 20 سے 25 بلڈنگیں ایسی ہیں جو بالکل بیمار ہو گئی، ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے اندر رہائش، ان کے ہر چیز ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں، صرف اپنی جان بچا رہے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ ہم اپنی جان بچائیں، بس۔ سارا سامان وہیں رہ گیا؟ سامان ان کا وہیں رہ گیا، سب بے گھر ہو گئے۔ دکانیں تو سمجھ لیں کہ ایک قیامت کا منظر ہے۔ ہم نے دیکھا، اوپر سے چڑھ کے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر گارڈر وغیرہ بھی ایسے مڑ کے آگ کی شدت نہیں تھی کہ بس اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نقصان کو پورا فرمائے، ہماری دعا ہے۔ واقعی کسی کو گھر چھوڑتے ہوئے کون خوشی سے گھر چھوڑتا ہے، لیکن کئی لوگ راتوں رات بلکہ چند گھنٹوں میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ کیا نام ہے پیارے بھائی آپ کا؟ محمد افضل اتاری نام ہے۔ افضل بھائی آپ اتاری بھی ہیں، آپ کی یہاں اس مارکیٹ میں دکانیں تھیں؟ میرا گھر ہے۔ آپ کا گھر ہے؟ جی الحمد۔ آپ گھر خالی کر چکے ہیں؟ گھر خالی کر چکے ہیں، بیوی بچے سب روڈ پہ ہے۔ اچھا، سمجھے؟ تو گھر ابھی اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے؟ جی۔ اچھا، بلڈنگ تباہ ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ ابھی جا کے اوپر دیکھے تھے، پنکھے سب ٹیڑھے ہو چکے ہیں، مطلب کچھ بھی، مطلب بچنے کی امید بہت مشکل سے بچی ہوئی ہے۔ تو سامان وغیرہ نکال سکے یا نہیں نکال سکے؟ کچھ بھی نہیں نکالا، صرف یہ کپڑوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکل آسان کرے۔ آپ کا غم تو ہم دعا کر سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں،
बस हमारी दुआएं हैं, हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ, आप हिम्मत में रहें। अमीर अहले सुन्नत ने दुआ भी की है, हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन नेमत बदल अता फरमाए। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ, हाँ, सदमे पर सब्र करें। अब यहाँ मैं एक और बात मीठी इस्लाम पर देख रहा हूँ कि कई ऐसे हैं जिनका नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आंखें उनकी भी अश्कबार हैं। मुसलमान है ना, भाई तो भाई पे दर्द में गमज़दा हो जाता है। आप हिम्मत में रहें, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या नाम है प्यारे भाई आपका? अब्दुल हकीक। अब्दुल हकीक भाई, कहाँ आपका घर था? ये सामने ही है। अल्लाह अल्लाह, क्या बिल्डिंग जल गई है? जी बिल्डिंग में पीछे आग लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह, घर खाली कर चुके? तो ये है कि बस अपना आप जान बचा के निकले बस। अच्छा, सिर्फ घर के अफराद आ गए बाहर? जी हाँ, घर के अफराद। सामान वगैरह कुछ नहीं उठा सके? नहीं, सामान सब घर में ही है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने जान बचा ली है। आप हिम्मत में रहें। देखिए, जिस रब ने घर दिया था ना, आप जिंदा हैं, अल्लाह वो फिर दे देगा। अल्लाह ने माल दिया था ना, अल्लाह ने जान बचा ली है। लोग जिंदा जल जाते हैं, आपके बच्चे सलामत हैं, आप खैर से आ गए। देखिए ना, कई लोगों का तो करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जलते हुए देख रहे हैं वो भी। आप हिम्मत में रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अमीर अहले सुन्नत ने आप सबके लिए दुआएं की हैं, दावत इस्लामी वाले आपके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको इससे बेहतरीन घर अता फरमाएगा। आप हिम्मत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद खालिद अत्तारी। खालिद भाई, आपकी अंदर दुकान थी? जी जी, मेरी 3 दुकानें थी। अंदर 3 दुकानें? जी जी। अल्लाह अल्लाह, तो क्या तीनों जल गई हैं? जी, तीनों जल गए। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन नेमत बदल अता फरमाए, अल्लाह की रज़ा पर राजी रही। क्या आप इस वक्त दिल की कैफियत क्या है आपके? नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अल्लाह देगा, मेरा ईमान है, इसका डबल देगा इंशाल्लाह। और अल्लाह देता आया है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने लिया है ना। हाँ बेशक, अल्लाह ही देगा। अल्लाह ने दिया था बेशक, माशाल्लाह। ये कुछ भी नहीं था। हाँ, ये स्पिरिट होनी चाहिए कि हम जब पैदा हुए थे ना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हम बगैर लिबास के पैदा हुए थे। हमारे पास तो लिबास भी नहीं था। अल्लाह ने पहनने को कपड़ा दिया, खाने को हमें रिस्क दिया, यहाँ तक पहुँचाया, वो फिर पहुँचाएगा इंशाल्लाह। आप हिम्मत में रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ये सारे इस्लामी भाई इस हिम्मत में रहें। अल्लाह, मैं आपको हो सकता है अमीर अहले सुन्नत भी देखेंगे, नाजरीन भी देखेंगे, सबकी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह तावीज़ात अत्तारिया वगैरह भी लें इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। आप हिम्मत में रहें। आपका भी कोई घर था, लेकिन क्यों रो रहे हैं आप? आगे आगे आगे। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, इनके आंसू नहीं रुक रहे। क्या वजह, आप इतने गमज़दा हैं? अफसोस हो रहा, देखा नहीं जा रहा। क्या नाम है आपका? आफ्ताब अत्तारी। आफ्ताब भाई, आप कहाँ रहते हैं? पीछे। अच्छा, आपके घर को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप मुसलमानों का नुकसान को देखकर माशाल्लाह। देखिए, ये भाइयों का दर्द होता है। मुसलमान वाकई मुसलमान का भाई है, दिल वाकई हमारा भी। क्या नाम है प्यारे भाई आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान भाई, आपका क्या था यहाँ पर? सर, घर था हमारा। अल्लाह अल्लाह, सब जल गया। घर जल गया? सब जल गया। अल्लाह अल्लाह, आप बच गए ना? जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का बड़ा एहसान। इमारत जल चुकी है? सब जल चुकी। सामान लेकर निकल सके? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखो, घर किसने दिया था? अल्लाह ने दिया। अल्लाह ताला सब्र, अल्लाह रज़्ज़ाक है, आप सब्र करें, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। देखिए, लोग जिंदा जल जाते हैं, ऐसी भी आगे लगती है कि बंदा सोता ही रह जाता है, बच्चे भी जल जाते हैं। अल्लाह ने आपको, आपके घर वालों को सलामत रखा है ना, इंशाल्लाह वो रब दोबारा देगा इंशाल्लाह। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी है। तो हम सारे इस्तग़फ़ार करें, जो नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज पढ़ें, जो गुनाह करते हैं वो गुनाह छोड़ें। मेरे आका के मीलाद का महीना है, हम नबी पाक की बारगाह में भी इल्तिजा पेश करते हैं कि या रसूलल्लाह, आपके मीलाद का महीना, ये मीलाद मनाने वाले हैं, आका इनकी गैब से मदद फरमाएं। तो इंशाल्लाह मदद होगी, मगर हमें सबक लेना चाहिए कि इंशाल्लाह अब हम जन्नत में जाने वाले काम करेंगे। नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों को छोड़ें, अल्लाह की रज़ा वाले काम करें, जिससे रब राज़ी हो जाएगा। उसके वैसे ही बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आज के बाद अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम ना करें, नमाज पाबंदी से पढ़ें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आएँ। कब किस वक्त कौन सा वक्त आ जाए कुछ नहीं कह सकते। अच्छे खासे बैठे रहते हैं, लेकिन रातों रात आन के आन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हमारी बेबसी, हमारी मोहताजी का हमें इल्म होना चाहिए। हर वक्त अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए और अपने आप को नेकी और परहेजगारी के रास्ते पर चलाना चाहिए। अच्छे माहौल में रहेंगे, नेकियों भरे माहौल में रहेंगे तो इंशाल्लाह सब्र मिलेगा। मोमिन के लिए ये एक बड़ी प्यारी बात हदीस में आई है कि इस तरह का खुलासा कि मोमिन के दोनों हाथों में, मतलब दोनों सूतों में मोमिन का फ़ायदा होता है कि मुसीबत पहुंचती है तो सब्र करता है और नेमत मिलती है तो शुक्र करता है, और दोनों में उसको सवाब मिलता है। सही मायनों में अल्लाह हमें सब्र अता करे, सिवाय सब्र के कोई चारा नहीं है। और फिर ये वक्त गुजर जाएगा। जो भी बीमारी का, परेशानी का, चाहे जानी हो या माली हो, जो भी दुख दर्द आता है
یاد رکھیے وقت گزر جاتا ہے، خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں گزر جاتے ہیں، غم کے لمحات بھی آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بولٹا مارکیٹ میں بھی آگ لگی تھی، پلاسٹک مارکیٹ میں کتنی آگ لگی تھی، اس کے علاوہ اور بھی کئیوں کی میلیں جل جاتی ہیں، فیکٹریاں جل جاتی ہیں، مارٹ جل جاتا ہے، بہت کچھ اس وقت آگ کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اپنے اطراف میں بھی دیکھیے، اپنی دکانوں میں دیکھیے، شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں، 2 پیسے بچانے کے لیے آپ کھلے تار، ننگے تار چھوڑ دیتے ہیں اور آگ لگ جاتی ہے، آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے، دوسروں کا بھی ہوتا ہے۔ ایک بار پھر عرض کرتا ہوں، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے کہ آپ نے آگ لگنے والے اسباب کتنے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کو بند کرنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Tanveer Attari, calling from Bradford, UK, بغدادی کابینہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بہت پیارا ہے۔ اس سلسلے میں مدنی چینل پر تمام آنے والے سلسلے، دعوت اسلامی کا کام، اس تمام کام میں غم امت ہے، درد امت ہے، خیر خواہی امت ہے۔ پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا بریڈفورڈ میں، جس میں ہمارے 3 اسلامی بھائی، چھوٹے بڑے مسلمان بھائی، 18 سال کی عمر تینوں کی تقریباً تھی، ایک سپیڈنگ حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کچھ زخمی بھی ہوئے کار کریشز میں، اور انہوں نے اپنے خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے ایک داغ چھوڑا۔ اپنے خاندان کے چشم و چراغ تھے، دنیا سے چلے گئے صرف اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے، سپیڈنگ کی وجہ سے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس سلسلے کے وجہ سے، دعوت اسلامی کی وجہ سے، مدنی چینل کی وجہ سے سب کو پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے سلسلے، مدنی چینل، تمام شعبہ جات، ان تمام میں امت کی خیر خواہی ہے، امت کا درد ہے۔ قبلہ امیر اہل سنت، دعوت اسلامی، مدنی چینل، اس میں امت کا درد ہے، امت کی اصلاح کے اسباب ہیں۔ تو سب سے عرض کروں گا کہ مدنی چینل دیکھا کریں، ان سلاسل کو تمام کو دیکھنے کی دعوت بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ تمام شعبہ جات صرف اور صرف امت کی خیر خواہی کے لیے ہیں، اور امت کو آفتوں سے بچانے کی دعوت ہے، اس میں جہنم کی آگ سے بچانے کی دعوت ہے، اس میں ہمارا احساس کیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے تھرو، مدنی چینل کے تھرو، امیر اہل سنت کا پیغام۔ اس میں ایسا بھی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتے، مگر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت کا پیغام امت کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی والوں کی خیر فرمائے، مبلغین کی خیر فرمائے، اراکین شورا کی خیر فرمائے، نگران شورا کی خیر فرمائے، قبلہ امیر اہل سنت کی خیر فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے، دعوت اسلامی کو دن کی 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا، ایمان پہ موت کی دعا فرمائیے گا۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان تمام عاشقان رسول جن کے نقصانات ہوئے ہیں، اگر وہ مدنی چینل پر ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں، فیضان مدینہ میں آئیے، عاشقان رسول کے ساتھ رہیے، کچھ غم کچھ دکھ ہلکا ہوگا، دعا بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نظر رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الجبال، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔